बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, कौम समूद तारीख़ की ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह तबारक तआला ने ऊँटनी जैसी नेमत से नवाजा था। ये ऊँटनी दुनिया की सबसे बड़ी ऊँटनी थी। उन्होंने इसको कत्ल क्यों किया और इसको कत्ल करने के बाद आसमान से वहशतनाक आवाज़ें क्यों बुलंद हुईं और इस कौम का क्या अंजाम हुआ, आज हम आपको कुरान मजीद की आयात और रवायात की रोशनी में तमाम मालूमात देंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के अरसा दराज के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पे मबूस बा रसालत हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को आधे औला और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को आधे सानी कहते हैं। आद और समूद चचाजाद भाई थे। जिस वक़्त आधे औला पर अजाब नाजिल हुआ उस वक़्त आधे सानी यानी कौम समूद मुकाम हिजर में मुकीम थी। जैसे कि कलाम अल्लाह शरीफ में आता है, बेशक हिजर वालों ने रसूल को झुटलाया। हिजर एक वादी का नाम है जिसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद हुई। ये एक वादी थी जो कि मदीना मुनव्वरा और मुल्क शाम के दरमियान वाक़या थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का शुज्जा नस्ब यूँ है: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बिन उबैद बिन मासख बिन अब्द बिन जावर बिन समूद। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इलाही को तकरीबन 100 बरस गुज़र चुके थे और इस लंबे अरसे में आप अलैहिस्सलाम की कौम बदकारियों में मुब्तला हो चुकी थी, जिसकी वजह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला के हुक्म से अज़ाब में मुब्तला किया गया और वो सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की खातिर इन्हें बहुत समझाया। सूरह हूद की आयत नंबर 61 में वारिद होता है तर्जमा: और समूद की तरफ इनके भाई सालेह को मबऊस फरमाया। उन्होंने फरमाया, ए कौम, अल्लाह ताला ही की इबादत करो, बेशक इसके सिवा तुम्हारा कोई भी माबूद नहीं। इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा फरमाया और इसने तुम्हें आबाद किया, तो इससे माफ़ी चाहो, फिर इसकी तरफ रजू लाओ, बेशक मेरा रब करीब है, दुआ सुनने वाला है। इस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला के अहकामात को मानो और इससे डरो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक तआला की इबादत की तलकीन फरमाई और उन्हें बताया कि बुतों और गैर अल्लाह की पूजा तर्क कर दो और तौहीद रब्बानी को अपने गले का हार बना लो। आपकी तबलीग से सिर्फ साफ दिल और पाकीज़ा लोगों ने लब्बैक कहा और अक्सर लोग कुफ्र पर डटे रहे। उन्होंने आपके साथ बहस व मुबासे का वतीरा इख्तियार किया और तरह तरह के बेसरोपा सवाल करके आपको तंग करते रहे। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीगी सरगर्मियों को महदूद ना किया, बल्कि इसका दायरा कार वसी फरमा दिया। एक मरतबा यूँ हुआ कि आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि कौम के बड़े बड़े सरदार शहर से बाहर महफिल सजाए बैठे हैं। आप भी इधर चले गए और इन्हें लगे समझाने। उन्होंने बातों बातों में आप अलैहिस्सलाम से कहा कि अच्छा, तो आप हमें अपना कोई मोजज़ा दिखाएं जिसको देखकर अकल दंग रह जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैसा मोजज़ा? ये तो बतलाओ कि तुम किस तरह का मोजज़ा चाहते हो, सोच कर बताओ। आप अलैहिस्सलाम की कौम के एक बड़े सरदार जुंदा बिन उमरू ने बहुत सोच विचार के बाद अकेली चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस पथरीली चट्टान से एक ऐसी ऊँटनी निकालो जो कि हामला हो। इस पथरीली चट्टान का नाम काफिया था। इसने आपसे ये कहा कि अगर आपने इस सख्त पथरीली चट्टान में से ऐसी ऊँटनी निकाल दी तो हम आपकी ज़रूर तस्दीक करेंगे और आप पर ज़रूर ईमान लाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला के बरगज़ीदा नबी थे। वो परेशान कतन नहीं हुए। आप अलैहिस्सलाम ने नवाफिल अदा करने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह आलिया में अर्ज़ किया, या मेरे मौला, मेरी कौम के बड़े बड़े सरदारों का ये मुतालबा है, तू इसको पूरा फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और इन तमाम सरदारों ने अपनी आँखों से देखा कि एक नहायत ही तवील कामत ऊँटनी इस पथरीली चट्टान से बरामद हो रही है और वो हामला भी थी। इसमें वो तमाम निशानियाँ थीं जिनकी निशानदही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के हुदसर रहनुमाओं ने की थी। मुतालबा करने वाले सरदार जुंदा बिन उमर और इनके चंद साथियों ने इसी वक्त ईमान लाने का ऐलान कर दिया।
جبکہ دیگر سرداروں کو بتوں کے متولی زواب بن عمرو اور رباب بن سمر نے ہیلے بہانے سے منع کر دیا اور وہ بد نصیب ایمان نہ لا سکے۔ اللہ کریم نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: یہ ایک اونٹنی ہے جس کا تم لوگ مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری باری ہے۔ اس کو قطعاً کوئی اذیت نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ معجزے سے نمودار ہونے والی اونٹنی نے بچے کو جنم دیا اور پھر اپنے بچے کے ساتھ وہیں پر چرتی اور گھومتی پھرتی رہتی۔ اپنی باری کے دن وہ اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے، یعنی کنویں میں جب وہ منہ ڈالتی تو سارا پانی ختم ہو جاتا، مگر وہ دودھ اس قدر دیا کرتی تھی کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ قبیلے کے لوگ خوب پیٹ بھر کر پی بھی لیتے اور اپنے برتن وغیرہ بھی بھر لیتے تھے۔ اس اونٹنی کا پوری قوم میں خوب چرچا ہو رہا تھا اور لوگوں کا رجحان حضرت صالح علیہ السلام کی طرف ہو رہا تھا، کیونکہ یہ تو ایک معجزہ تھا جس کے سب لوگ ہی گواہ تھے، اور پھر یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہ تھی کہ ایک اونٹنی پورے قبیلے کا پانی پی جاتی ہے۔ بتہانوں کے متولی بھلا اس صورتحال میں کس طرح خاموش رہ سکتے تھے، کیونکہ اگر قوم حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی تو پھر ان کی دکانداریاں ختم ہو جاتی تھیں۔ سرداروں کو اپنا اقتدار ہی نہیں، اپنے مذہبی عزاداری بھی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام سے دور کر دیا جائے۔ مگر جب عام لوگ یہ دیکھتے کہ اتنے بڑے کنویں کا پانی اونٹنی ایک ہی سانس میں پی جاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے اور حضرت صالح علیہ السلام کی تعریف کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ قوم کے سرداروں کے لیے یہ بھی لمحہ فکریہ تھا۔ وہ لوگ باہم اکٹھے ہوئے اور اس کے تدارک کا منصوبہ بنانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 22 سرداروں کا اجتماع ہوا، جس میں انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ اب اس اونٹنی کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھری وہ انہی سرداروں میں سے تھا۔ اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ ان لوگوں نے پورے قبیلے میں بڑی تیزی کے ساتھ گھوم پھر کر یہ باور کروایا کہ اونٹنی ان کے لیے بے حد خطرناک ہے، ہمارا سبزہ کھا جاتی ہے اور پورے کنویں کا پانی اکیلی ہی پی جاتی ہے۔ چنانچہ دیگر کفار نے بھی اس سنگ دلی میں ان اوباشوں کے ہاں میں ہاں ملائی۔ نہ صرف یہ کہ ہاں میں ہاں ملائی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوباشوں کا یہ گروہ اب گھات لگا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور لگا اونٹنی کا انتظار کرنے۔ جب اونٹنی اس طرف آئی تو سب سے پہلے مصرع نامی بدبخت نے اسے تیر مار کر زخمی کیا اور اپنے دیگر ساتھیوں کو حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ قدار نامی بدحصلت نے آگے بڑھ کر زوردار طریقے سے اونٹنی پر تیز دھار تلوار سے حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی کا بچہ اس صورتحال سے گھبرا کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ زور زور سے بلبلایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انسانوں کی زبان میں کہا، اے میرے رب میری ماں کہاں گئی؟ یہ کہہ کر وہ اسی پہاڑ میں داخل ہو گیا اور دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دیا۔ اونٹنی کی جب ٹانگیں کاٹ دی گئیں تو وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اب صرف 3 روز ہیں تمہارے پاس کہ اپنے گھروں میں جیسے چاہو رہ لو، اس کے بعد تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ان میں سے بعض اوباشوں نے پوچھا کہ ان 3 دنوں میں کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ یہ بات سن کر آپ کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے گئے جن بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ پتھروں سے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر عذاب کے پہلے روز جمعرات کے روز صبح سے ہی ان کے چہرے زرد تھے، کیونکہ انہیں یقین آنے لگا تھا کہ اب عذاب آ ہی جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قتل کی سازش کرنے والے آسمانی پتھروں سے ہلاک ہو چکے تھے۔ جمعرات کا دن گزر گیا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ عذاب کا پہلا دن گزر گیا۔
اس کے باوجود کہ وہ عذاب کا پہلا دن تسلیم کر رہے تھے، مگر ان لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہروں پر سیاہی چھا گئی۔ تیسرا دن گزرا تھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، چلو تینوں دن گزر گئے اور عذاب بھی گزر گیا۔ اب اتوار کے دن کی صبح طلوع ہوئی۔ وہ لوگ جو خود کو عذاب سے محفوظ خیال کیے ہوئے تھے، اب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج چمکنے لگا تو آسمان سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی، جس سے زمین لرز اٹھی، روحیں پرواز کر گئیں اور جو زندہ تھے وہ مردہ بن گئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تمام مشرک و کافر اپنے پورے غرور کے ساتھ نیست و نابود ہو چکے تھے۔ مغرور کافروں میں سے کوئی بھی ایک بچ نہیں پایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم پر اللہ کریم کے عذاب کے بعد حرم شریف میں اپنے اصحاب کے ساتھ آ کر قیام پذیر ہو گئے اور اپنی تبلیغ و تعلیم کو اسی مقدس سرزمین میں جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کی تباہی پر بہت دکھ تھا اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری قوم میرا کہنا مان لیتی تو اس طرح تباہ و برباد ہرگز نہ ہوتی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ امبر عرب وائس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔